بلند کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کر دیا، اللہ پابند وعدہ ہو گیا۔ جب سے وعدہ کیا نہ کرتا نہ پابند ہوتا، معلوم ہوتا ہے توحید اپنے آپ کو خود پابند کرنا چاہتی ہے۔ کوئی تو کمال ہے جس میں، کوئی تو ایسی بات ابھی بحث کریں، کوئی ایسا کمال ہے جس میں توحید خود اپنے آپ کو پابند وجوب کرنا چاہتی ہے۔ کوئی وجوب ہے جس وجوب میں، چونکہ آج آخری مجلس ہے لہذا میں کوشش کرتا ہوں ساری باتیں طریقے سے پہنچ جائیں۔ تو وہ وعدہ کر دیا، توحید نے وعدہ کر دیا، کن سے وعدہ کیا؟ الذین، ایک مردوں کی جماعت، سارے مرد ہیں ان میں مستور نہیں، مرد ہیں ان مردوں سے وعدہ کر دیا۔ معلوم ہوا وعدے کے وقت مردوں کا ہونا ضروری ہے، جب وعدہ ہو رہا ہوگا تو مرد موجود ہوں گے تبھی تو وعدہ ہوگا، بغیر موجودگی کے وعدہ نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ بغیر موجودگی کے وعدہ نہیں ہوگا، وعدے کے وقت جن سے وعدہ ہے ان کا ہونا ضروری ہے۔ غوث فرمائے اگر وعدہ موجود نہیں ہے تو وہ تحریر ہوگی، وعدہ نہیں ہوگا، موجود ہونا ضروری۔ معلوم ہوا جب بھی وعدہ کیا خالق نے تو جن سے وعدہ کیا ان کا بنفس نفیس موجود ہونا ضروری ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ایسے ہونا ضروری ہے، جس سے وعدہ کرنا ہے نا۔ جب معلوم ہوتا ہے انہیں بنایا ہی وعدے کے لیے، یقینا جب ادھر سے وعدہ ہے تو پھر جن کو بنایا جا رہا ہے کیا ان کے ایفائے وعدہ میں کبھی بھی شک ہوگا؟ جب توحید کو شک نہیں ہے تو ہمیں کیا حق ہے شک کرنے کا؟ جب توحید کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ تصور ہو تو ہمارے لیے تو تصور ہی نہیں ہوگا، وہاں شک کا گنجائش نہیں ہوگی۔ اس کی قیامت تک کے لیے جب تک خلیفۃ اللہ رہے گا
اس کے کسی ایمان و عمل میں کبھی بھی شک کی گنجائش نہیں ہوگی. قطعاً ذرہ برابر بھی اگر ان کا شک کیا تو گویا توحید میں شک ہوا. جو توحید میں شک کرے خارج از اسلام ہو. تو کتنی بڑی وعدے میں کتنی گنجائش پیدا کی خالق نے. وعدہ کر دیا خالق نے. کن سے وعدہ کیا؟ الذین، ایک مردوں کی جماعت. یہ بنی ہوئی جماعت ہے، وہ بنانے والے نے ایسا بنایا ہے، بنا کے ان سے وعدہ کر رہا ہے. اگر یہ بنے نہ ہوتے تو وعدہ کن سے ہونا؟ وہ وعدہ ہی نہ کر سکتا، وعدہ کا تصور ہی موجود نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے. اب وعدہ ہوا. کیا وعدہ ہوا؟ الذین منکم، ان سے وعدہ ہوا. توجہ فرمائیں، آمنو منکم، پہلے دن سے میں اسی لفظ کو دہراتا آ رہا ہوں. آمنو کو کہ انہوں نے ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد وعدہ ہوا. تو جو فرمائے اب جو وہ بنے ہیں تو بننے کے بعد ان سے وعدے کے بعد ایمان نہیں لائے، ایمان لانے کے بعد وعدہ ہوا. یعنی ان کا مومن ہونا پہلے ضروری ہوا، بعد میں خلافت کا ان سے وعدہ کیا گیا. تو معلوم ہوتا ہے مومن ہوئے تبھی تو ان سے وعدہ ہوا. غیر مومن سے وعدہ نہیں ہوگا، اور پھر نو مسلم سے بھی وعدہ نہیں ہوگا. یہ تو اس وقت کی اول المسلمین ہے نا، تو پھر نو مسلم کو بھی یہ عہدہ نہیں ملے گا. غور فرما دیں، کوئی بھی نو مسلم ہوگا اسے عہدہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ عہدہ وہاں ہو چکا، وعدہ ہو چکا. یہ جو اول المومنین ہیں ان سے وعدہ ہوا ہے، نو مسلموں سے وعدہ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جرا وعدہ ہوا تو کن سے ہوا؟ آمنو، جو اس وقت ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد وعدہ ہوا ہے. کوئی ایک مسئلہ ہے جسے حل کرنا ہے. آمنو منکم، کیوں نہ میں ہر روز یہ بیوی سے دعائیں لیتے ہوئے کہیں کہ منکم کی قوم کی مرجع کون ہے؟ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، کہلایا بیوی سے جا رہا ہے. سبحان. یہ فاطمہ پاک زہرا یہ بیوی ہیں جن سے کہا کہ تم میں سے، تو اس میں یار کی تو ہے نا بیوی. خلافت کا وعدہ خالق ان سے کرے، گواہ سیدہ کو بنائے. سبحان اللہ. ہاں من کو آخر کسی کو تو کہا نہ خالق. یہ تم میں سے، وہ تم کون ہے؟ وہ تم کی مرجع کون ہے؟ بی بی پاک ہے نا. یہ ذہن میں، یہ علماء نے مفسرین نے نہیں لکھا، یہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ منکم کی مرجع کون ہے. معلوم ہوا جب ان کو خلافت مل رہی تھی، خلافت کی گواہ کو فاطمہ کہتے ہیں. اللہ خلافت. بسم اللہ علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سیدہ طاہرہ منکم، تم میں سے. آج چونکہ آخری مجلس ہے پھر موقع تو نہیں ملے گا، اس لیے قوم کی ضمیر کا مرجع جناب سیدہ طاہرہ. وعمل الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے. حالانکہ اس وقت ابھی عمل کا موقع ابھی شروع ہی نہیں ہوا. عمل تو یہ جو وعدہ ہو رہا ہے یہ عمل ہی کی ابتدا وعدہ ہے. ابھی عمل تو ہوئے نہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عمل صالح کر لیے. تو اب قیامت تک کے لیے کوئی بھی عمل صالح ہوگا اس کی ذمہ دار خالق ہے. وعدہ خالق کا ہے، عمل یہ کریں گے ذمہ داری اس کی ہوگی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ عمل کریں گے تو اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہوگی؟ اچھا چلیے توحید کے بعد آمنو منکم، ان سے وعدہ یہ ہوا جناب، وعدہ یہ ہوا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہی کو، یہ جو 13 معصومین ہیں، ان 13 معصومین کو کیا بنائے گا؟ خلیفہ بنائے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، انہم کو ضرور، یہ لام بھی تاکید کیا ہے، شد بھی تاکید کیا ہے، نون بھی تاکید کیا ہے، کئی کی تاکیدیں خالق نے لگائی تاکہ مقصد سمجھ آ جائے لوگوں کو. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین، ابھی زمین بنی نہیں، آسمان نہیں بنے، ابھی نظام بنا ہی نہیں ہے. اور معلوم ہوتا ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے زمینیں بنے، جس کے سامنے آسمان بنے، جس کے سامنے کائنات بنے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. خیر سے کل میرا وہاں کل رات سے شروع ہو جائے گا ایک نئے قسم کا میں اشرا وہاں پڑھنا چاہتا ہوں.
مدینہ العلم میں انشاءاللہ وہ ضرور سماعت فرمائیں، اور میں بڑی بڑی نئی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ خوش ہوں گے کہ میں نے کتنی محنت، اس میں کئی علوم ملا کے اسے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہی وقت ہوگا 7:30 بجے سے، بالکل ٹھیک وقت۔ تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں جو محنت کی جائے وہ آپ تک پہنچ ہی جائے نا۔ محنت کی ہے تو پھر کیوں نہ وہ اچھی باتیں آپ تک پہنچا دی جائے، پہنچے گی تو ہمیں بھی ثواب ہوگا، آپ کے پاس پہنچے گا، آپ کی علمی میں اضافہ ہوگا، مولا راضی ہوں گے۔ یار وہی راضی ہو گے تو پھر سب کو یہی تو ہے اور کیا ڈھونڈنا ہے دنیا میں، یہ راضی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ انہیں یقیناً اللہ انہیں زمین میں اپنا جانشین بنائے گا، اپنا قائم مقام بنا، اپنا قائم مقام، سبحان اللہ، اپنا جانشین۔ خود نہیں آئے گا، ان کو بنائے گا۔ خود آنا اس کا کمال ہے کہ نہیں آ سکتا، کمال بھی رکھے گا، آئے گا بھی نہیں، ان کو بنائے گا بھی ضروری ہے۔ ان کو بنا کے انہیں کیا کرے گا، انہیں بنائے گا اور انہیں خلیفہ بنائے گا فی الارض۔ اور بسم اللہ، جس طرح کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح سے پہلے اس نے بطور نمونہ انبیاء جناب آدم علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام کو بطور خلیفہ بنایا۔ بس آج یہاں بات ختم ہوئی۔ کل جہاں بات ختم ہوئی ہے کہ اب لمبا کریں تو وقت اتنا نہیں ہوتا۔ کل میں نے یہ جملہ کہا کہ ایک قاعدہ امکان اشرف ہے کہ اشرف کے ہوتے ہوئے خسیس کو نہیں بنائے گا، اس کی عادل کے خلاف نہیں بنائے گا۔ قاعدہ امکان اشرف میں تو سب سے پہلے جسے بنائے گا وہ اس کے علم و قدرت و حکمت میں اشرف ہوگا، شریف نہیں اشرف۔ اللہ کیا ہوگا اس علم میں کیا ہوگا، اشرف ہوگا، اور ہونا ضروری ہے۔ اور پھر عقلی طور پر کیا ہے کہ اس کے علم میں سب سے جو پہلے ہوگا وہ اشرف ہی ہوگا، جو باقی ہے وہ بعد میں ہوں گے، کیونکہ اس کا کمال یہی ہے کہ پہلے اس کے علم میں اشرف ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے علم کا کمال یہ ہے کہ جبکہ ہمارے علم میں جو ہے وہ کمال نہیں ہوتا، ہمارے علم میں خسیس سے شروع ہوتا ہے، وہاں اشرف سے کمال شروع ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے اشرف کا ہونا ضروری ہے۔ اور رات میں نے یہ جملہ کہا کہ علت اور یہ معلول ہیں آل محمد، اللہ علت تامہ ہے، علت گھبرائیں علت تامہ ہے، اللہ علت ہے تامہ، اور آل محمد کیا ہے، معلول ہیں اس علت کے۔ ہم معلول نہیں، ہماری علت خالق نہیں۔ اب کام میں کیا کہہ رہا ہوں، اب کہ ہمیں ہمارا بنانے والا، آپ کی علت اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ وہ ہماری علت ہو تو ہم میں نقص جو آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارے نقص دلیل ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہے، اس پہ بحث نہیں کرتے تھے، لمبی چوڑی بحث ہے وہ تو لمبی۔ کتنی نقص ہے ہم، ایک نقص نہیں کتنی نقص ہے، لہذا وہ جو بنائے گا علت ہو کے ان میں نقص نہیں ہوگا، ان کا ہر کمال کمال الہی ہوگا، وہاں کوئی نقص، سرکار کوئی نقص نہیں ہوگا۔ اگر وہاں کوئی نقص ہوگا وہی خالق کی طرف جائے گا، وہاں کمال ہی کمال ہوگا۔ اس لیے علت تامہ وہ ہوتی ہے، یہ علت کاملہ ہے۔ علت کاملہ کے لیے اور علت تامہ کے لیے فرق یہ ہے کہ جب سے علت تامہ ہوتی ہے تو اس کا جو معلول ہے اس کا بلا فصل ہونا واجب ہے۔ معلول کا بلا فصل ہونا واجب، یعنی لمحے آن کی بھی تاخیر نہ ہو معلول کے ہونے میں۔ اگر آن کی بھی تاخیر ہوئی علت تامہ نہیں رہے گی، ناقصہ ہو جائے گی۔ علت کیا ہو جائے گی؟ ناقصہ، تامہ نہیں ہوگی۔ تامہ علت کیا کمال یہ ہے کہ معلول بلا فصل، جب سے علت تامہ ہے
میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یعنی جب سے علت کا وجود ہے معلول کا وجود ہونا واجب ہے۔ درمیان میں زمانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب وقت کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے کسے بنائے گا؟ معلول کو نا، جو معلول اول ہے اس کا، وہ کون ہے؟ محمد والے محمد۔ یہ 14 معلول اول ہیں، وہ علت ہے، علت تامہ ہے، لہذا ان کے اور اللہ کے درمیان میں عدم نہیں ہے۔ میں مشکل لفظ کہتا ہوں، آپ گھبرا جاتے، کیا کریں؟ عدم نہیں ہے، نہ ہونا نہیں ہے، کیا ہے؟ ان کے اور اللہ کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، مقدار نہیں ہے، کوئی تصور آن لمحہ کوئی شے نہیں ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ صحیح، علت اور معلول۔ آج جو میں مسئلہ یہاں سے شروع، دیکھیں علت اور ان کے درمیان میں اور کوئی شے نہیں ہے، زمانہ ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہے، ان کا وجود ہے۔ یہ ان کا جو ہے، بس ان کیا جو کہنے میں جو آتی ہے، یہی فرق ہے۔ اور یہ کہنے کا لمحہ ہے، جو لفظیں بیان کرنے میں تعارف کرواتی ہیں، اتنا وقت بھی وہاں نہیں ہے۔ خالق کے لیے وقت کا، جو خالق کے وقت ہو وہاں تصور وقت نہیں ہوگا، ہوگا بھی نہیں۔ انہیں یہ کیا کیا؟ یہ خالق ہے اور انہیں بنا دیا۔ اب آج جو دوسرا مسئلہ ہے کہ اسلحہ کا بنانا، الف صاد لام ہے، اسلحہ اسی سے صالح ہے۔ اسلحہ کے معنی ہوتا ہے سب سے اچھا کام، اس کو کہتے ہیں اسلحہ۔ لفظ تو ذرا مشکل ہو رہی، الف صاد لام ہے، اسلحہ، اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ صالح، عامل الصالحات جیسے صالح ہے۔ سب سے اچھا کام واجب ہے خالق کے لیے کہ وہ سب سے پہلے اسلحہ والا کام کرے۔ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، قاعدہ امکان اشرف میں کون سا کام کرے؟ دیکھیے، اس نے اگر کام کوئی کرنے ہیں نا، اس نے ایک ہی کام کرنا ہے کائنات میں، باقی جتنے کام ہوں گے چونکہ ان میں حالات ہوتے ہیں، ان میں سبب ہوتے ہیں، ان میں کیفیتیں ہوتی ہیں، وہ خالق نہیں کرے گا، خلیفۃ اللہ کرے گا۔ میں کیا کہتا ہوں، وہ بعد کی جو کیفیتوں والی، سببوں والی چیزیں بنیں گی یا کچھ ہوگا، وہاں تو سبب چاہیے، وہاں تو کیفیتیں چاہیے، وہاں تو وقت چاہیے، وہاں تو تدریج چاہیے۔ وہ تدریج کیا اللہ کرے گا؟ اللہ نے سب سے اسلحہ جو کام ہوگا وہ کرنا خالق کے لیے واجب ہے۔ اگر اسلحہ موجود ہے اور کم تر کام کرے، اللہ نہیں ہے۔ اور یہ فرما اسلحہ کے ہوتے، بسم اللہ، اسلحہ کے ہوتے ہوئے اسلحہ کو ترک نہ کرنا واجب ہے خالق کے لیے۔ اسلحہ کو ترک نہ کرنا واجب ہے۔ تو دوسرا پہلو کیا ہوا؟ اسلحہ کا بنانا واجب ہے، اور وہ اسلحہ کب تک کے لیے ہو؟ اور ایک مرتبہ بنائے گا، ایک مرتبہ، روز نہیں بنائے گا۔ روز بنائے گا پھر تو کیفیتیں ہو جائیں گی، ارادے ہو جائیں گے، خصوصیات ہوتی چلی جائیں گی، پھر ارادہ تو اس کی عین ذات ہے۔ ارادہ ایک وقت کا ہو، ایک ہی دفعہ ہوگا، وہ ایک دفعہ ارادہ ان خلیفۃ اللہ کو بنا دیا، امر اسی کا ہوگا، بنانے والے یہ حکم اس کا ہوگا۔ تم گھبرا گئے؟ یہ بنائیں گے یہ اس لیے کہ پھر ایک لہذا اسلحہ کا بنانا خالق کے لیے واجب ہے۔ دیکھیں پھر علم کلام منطق کی بحث پھر میں اسے دہراتا ہوں۔ اسلحہ مانے سب سے اعلیٰ کا، نیک کا، خیر کا۔ الخیر لا یصدر عنہ الا الخیر، رات میں نے کہا اسلحہ کو کیا کہتے ہیں؟ الخیر۔
اور الخیر کیا ہے؟ ولایت، کہ اصلح کا جو سب سے زیادہ خیر ہے، اس خیر کا سب سے پہلے بنانا خالق کے لیے واجب ہے۔ شاہ جی توجہ فرمائیں، میرے صاحبان علم تشریف رکھتے، ہو سکتے یہ گوشے آپ کو نہ بتائے گئے ہوں، جو بھی واجب مطلق ہوگا، واجب مشروط نہیں، واجب مطلق کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ یہ باتیں نہیں سنائی گئی۔ واجب مطلق کا جو مقدمہ ہوتا ہے، اس سے جو پہلی شائع ہوتی ہے نا، وہ واجب ہوتی ہے۔ اب میں مثال دے دوں آپ سے تاکہ سمجھ آ جائے، یہ اسے اپلائی نہیں کرنا لیکن صرف سمجھانے کے لیے۔ نماز واجب ہے، واجب مطلق ہے، نماز ہر وقت پڑھی جانا واجب ہے، لیکن اس کا مقدمہ کیا ہے؟ وضو۔ وضو واجب ہے یا نہیں؟ نماز تب ہوگی جب وضو ہوگا۔ اور نہیں فرمایا نماز کب صحیح ہوگی؟ بغیر وضو کے ساری رات آپ پڑھتے رہیں، عبادت کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ مقدمہ واجب ادا ہی نہیں ہوا۔ وہ ادا کریں گے تو پھر وہ ہوگا۔ اور پھر مقدمے کا وضو کا واجب کیا ہوگا؟ اگر اسے لیتے چلے جائیں وہ طریقہ وضو ہوگا۔ اگر غلط طریقے سے کروڑ مرتبہ بھی وضو کرتے رہے، جب وضو نہیں ہوگی نماز کہاں سے؟ لہذا واجب ہے کہ شریعت کا طریقہ نماز ایک ہو، 10 نہیں ہوں گے، ورنہ نہ پھر وہ عادل ہے نہ دین صحیح ہے۔ شریعت ایک ہونا ضروری ہے بابا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر نماز جو واجب مطلق ہے تو اس کا مقدمہ کیا ہے؟ وضو واجب ہے، واجب ہے۔ جب اسلحے کا بنانا واجب ہے تو اسلحے کے لیے جو اس کے مقدمات ہیں ان کا ہونا واجب ہوگا یا نہیں؟ اچھا، واجب مشروط کیا ہوتا ہے؟ فرمائیں۔ چلیے اب میں ذرا تھوڑا سا ٹھہر جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں جواب کیا ہوتا ہے۔ چلو کوئی یاد نہیں۔ فرمائے واجب مشروط کیا ہوتا ہے؟ شاہ جی واجب مشروط کیا ہوتا ہے؟ اب میرے بزرگ تشریف فرما، اب میرے بھائی بھی ہیں، محسن بھی ہیں، اب آپ سے تو بے حجابی بات ہوتی ہے۔ واجب مشروط زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب نصاب مکمل ہو۔ میں کیا کہوں؟ جب نصاب ہوگا تب زکوٰۃ ہے، نصاب ہی نہیں ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ مشروط ہے نصاب سے۔ زکوٰۃ کس سے مشروط ہے؟ نصاب سے۔ صحیح مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی نا، ذرا مال ہی نہیں ہے تو حج ہوگا، استطاعت ہوگی تو حج ہوگا، وہ مشروط ہے۔ یہ جب مشروط ہیں تو واجب نہیں ہے، مقدمہ مشروط ہے، لہذا یہ واجب مشروط ہے۔ واجب مشروط کا مقدمہ کبھی بھی واجب نہیں ہوتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ واجب مشروط کا مقدمہ کبھی بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن واجب مطلق کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ جب آل محمد کا بنانا خالق کے لیے واجب ہے، کیونکہ یہ اصلے ہیں، یہی صالح المومنین۔ سبحان اللہ، ہے نا جناب؟ جب ان کا بنانا خالق کے لیے واجب ہے تو پھر ان کا جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ واجب ہے ان کی۔ وہ پہلے مقدمہ عطا کرے پھر انہیں بنائے۔ فرمائے اللہ کے تمام کمالات کا مرجع کون سے کمالات ہیں؟ ماشاءاللہ، یہ میں کئی مرتبہ سنا بھی چکا، پھر دوہرا دیتے۔ اللہ کے جتنے کمالات الہیہ ہیں وہ 4 کمال پہ منتہی ہوتے ہیں: حیات، علم، قدرت، ارادہ۔ ان 4 کمالات، پہلا علم، پہلا کمال علم، حیات، قدرت، ارادہ۔ دیکھیں، ارادہ قدرت کے بعد ہوتا ہے، قدرت علم کے بعد ہوتی ہے۔ اور نہیں فرمایا ارادہ کس کے بعد ہوتا ہے؟ ارادہ علم کے بعد ہوتا ہے۔ علم پہلے ہے یا نہیں؟ اگر اللہ نے ان سے رزق کے دور کرنے کا اور انہیں طاہر بنانے کا ارادہ کیا ہے تو ان کے وجود سے پہلے طہارت علم الہی میں ہے یا نہیں ہے؟ ادھر بحث نہیں کرتے، ادھر تو پھر بحث آئے گی پھر کریں گے۔
اب جناب یہ پہلے ارادہ کس کے بعد ہوتا ہے؟ قدرت کے یار اچھا میرا خیال ہے ارادہ کس کے بعد؟ قدرت کے بعد. قدرت کس کے بعد ہوتی ہے؟ علم کے بعد. تو حیات کا لازمہ کیا ہے؟ یہ جو زندگی ہے اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی حدیث مشکل ہے ہونا چاہیے. یہ میں آپ سے سوال کروں پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب تو ہونا چاہیے. اللہ جو حی ہے حی اس کی حیات کی دلیل کیا ہے؟ تو نہیں فرما رہے ادھر صفات ثبوتیہ حی ہے یا نہیں؟ جب حی ہے تو حی ہونے کا ثبوت کون دے گا؟ اللہ تو دے گا نہیں. اپنی حیات کا ثبوت کیا دے گا؟ غور نہیں فرما رہے. اپنے اللہ کی حی کا ثبوت ہے علم. جس کے پاس اس کا علم ہوگا ان کی حیات دلیل بنے گی توحید کی. اچھا جی ان کی حیات 14 کی حیات دلیل ہوگی توحید کی حیات کی. ان کی حیات چونکہ یہ موت و حیات سے پہلے پیدا ہوئے ہیں ان کی حیات کو دیکھ کر کہا جائے گا وہ حی ہے. بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ عقلوں میں لانا چاہ رہے جو عقلوں سے بھی بالا ہوں وہی تو آل محمد ہے. آپ لینا چاہتے کہ کوئی شے سمجھ میں آئے. بابا نہیں آتی سمجھ میں کیا کریں لفظیں سمجھا نہیں سکتی. ان کی حیات کے کمال کو لفظیں کوتا ہے سمجھانے میں. جب لفظیں کوتا ہے تو ذریعہ تو لفظیں ہیں سمجھانے میں. بیچاری عقلیں کیا کریں گی؟ عقلیں تب سمجھیں گی کہ لفظیں آئیں گی. لفظیں عقل میں معقول ہوتی ہیں پھر وہ معلوم ہوتی ہیں پھر اس سے تحریک ہوتی ہے پھر نتیجہ آتا ہے. جو یہ معقول ہی نہیں ہے تو حقیقت کیا سمجھ آئے گی اس کی. اب جناب یہ ہوا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو یہ جو محمد و آل محمد ہیں اب ان کا کمال کیا ہوگا؟ سارا حی کا کمال کیا ہے؟ علم. اب سارا کمال ہے توحید کا علم. جو علیم بالذات ہوگا اس کا حی بالذات ہونا واجب ہے. جو حی بالذات ہوگا اس کا علیم بالذات ہونا ضروری ہے. جو حی ہوگا وہ عالم ہوگا جو عالم ہوگا وہ حی ہوگا. گھبرائیں کچھ حضرات گھبرا بھی رہے میں کیا کروں. جو حی ہوگا زندہ ہوگا اس کی دلیل علم. جس کے پاس ایسا علم ہوگا بالذات اس کا حی ہونا واجب ہے. جب یہ کمال علم ہے تو اصلے کون ہے؟ ان کو پیدا کرنا ہے خالق نے. تو اس اصلے کا مقدمہ کیا ہوا؟ علم. اصلے کو جب خالق واجب ہے پیدا کرے گا تو اصلے مطلق کا واجب مطلق کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے تو علم دینا واجب ہے خالق کو. یہ نہیں ہے کہ بنا کے عالم نہ بنائے. عالم پہلے بنائے بعد. اور نہیں فرمایا وضو پہلے ہو پھر نماز ہوتی ہے. یہ نہیں کہ نماز کے بعد وضو کرے پھر نماز ہو جائے گی. فرمائے ہو جائے گی نماز. تو ہمیں یہ چیز ہے کہ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ علم بھی اسی کا علم جو اس اصلہ کے کمال کے لیے اس کے کمال کا ثبوت ہو. علم دینا واجب ہے. جب علم دے کے بنائے پھر کل میں نے یہی عرض کیا انہیں عالم نہ بنائے. عالم جاہل ہو سکتا ہے علم جاہل نہیں ہو معلوم ہے. علم عین علم. ان کو مقدمہ کیا ہے؟ عین علم. عین علم بنا کے عین علم پہلے بنا کے پھر اصلے کو بنائے. مقدمہ واجب ہے. واجب مطلق کا مقدمہ واجب مطلق ہوتا ہے. جب واجب ہے تو پھر کیسے بنائے؟ انہیں پہلے علم دے. یہ نہیں ہے کہ علم بنا کے عالم بنائے. نہیں, انہیں پیدا ہی زمین علم میں کرے. کیا کرے؟
میرے لفظیں کہنا پڑتی ہیں، علم ہی انہیں عین علم پیدا کرے، وہ خالق عین علم ہے، خدا جل اس کے عین علم کا تصور نہیں ہو سکتا، کیونکہ عین علم اس کی ذات ہے، صفت نہیں ہے، عین علم ان کی صفت ہے۔ غور نہیں فرمایا، یہ جو عین علم دیا ہے یہ آل محمد علیہ السلام کی صفت ذاتی ہے، اس کی جو ذات ہے وہ ذات عین علم ہے، وہاں صفت نہیں ہے، وہاں ذات ہے۔ اچھا یہ تو ہے مشکل، اور میں کیا کروں کہ اس کے یہ جو علم ان کو دیا، کیا دیا؟ صفت پہلے دے دے، معلوم ہو گیا ان کو بنانے سے پہلے کیا دے؟ علم، یعنی ان کے بننے میں بھی کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے۔ بہت بڑا مسئلہ حل کرنا ہے، صحیح، ان کے بنانے سے پہلے وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ابھی طے ہوا نا، زمانہ نہیں ہے، مقدار نہیں ہے، وقت نہیں ہے، تو جب ان کے بنانے میں زمانہ نہیں ہے تو مقدمہ جو علم کا دیا ہے وہ بلا فصل دیا نا، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، یعنی کوئی زمانہ ایسا نکل نہیں سکتا کہ یہ ہوں اور ان کے پاس علم نہ ہو۔ نہیں فرما رہے، دیکھیں میں علم کلام کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، کوئی وقت آپ نہیں نکال سکتے کہ یہ ہوں اور علم نہ ہو، ان کا وجود ہو اور علم نہ ہو، کوئی وقت نہیں نکل سکتا۔ اور پھر سارا کمال ایمان موقوف ہے کمال علم پر۔ میں لفظ آمنو کی طرف جا رہا ہوں، ایمان کے بعد ان سے وعدہ ہوا، ایمان سے پہلے وعدہ نہیں۔ یہ جو آمنو ہوئے، یہ جو ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کے بعد وعدہ ہوا، ان کا ایمان لانا ہی تو ایجاد ہے، ان کا ایمان لانا ہی تو تعلیم ہے۔ میں نے ذرا لفظ بدلیا، پریشان ہوں، ان کا جو ہونا ہے، ان کے وجود اور علم میں، ایجاد اور تعلیم میں کوئی تقدیم زمانی ہے؟ کوئی درمیان میں کوئی زمانہ ہے؟ نہیں ہے نا، صرف ان سے پہلے ایک تقدیم ذاتی ہے جو اللہ ہے، وہ تقدیم ان کے اور اللہ کے درمیان میں تقدیم زمانی نہیں ہے، سبقت زمانی نہیں ہے، زمانہ ہے ہی نہیں ان سے پہلے، صرف تقدیم ذاتی ہے، اس کی ذات پہلے ہے اور کوئی شے نہیں ہے۔ تقدیم کیا ہے؟ تقدیم ذاتی کس کی ہے؟ جسے سبقت تکوینی وہ ہے، وہ تو ازل سے ابد تک ہے، وہ پہلے ہے، اس کو تقدیم ذاتی حاصل، اللہ کو بھی ان سے تقدیم زمانی حاصل نہیں ہے، یہ بن کے بھی زمانے سے پہلے ہے۔ پریشان کیوں کرتے؟ اب جب یہ بن گئے نا تو ان سے پہلے جو مقدمہ ہے وہ کیا ہے؟ علم، علم بھی دینا واجب ہے، ان کے وجود اور علم میں ایک ہی وجود، ایک ہی تعلیم، ایک آن میں ہی وہی تعلیم ہے، وہی ایجاد ہے، وہی بنانا ہے، یعنی ان کے ہو جانے میں در پہلے سے کوئی ایسا وقفہ ہے ہی نہیں، چونکہ کمال ایمان موقوف ہے کمال علم پر، وہی کمال علم موقوف ہے کتاب پر، پھر کون سا زمانہ نکل سکتا ہے کہ تو ہی جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ ہاں، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو اس کے کیا مطلب ہوا؟ تو نہیں جانتا تھا، یہ نہ جاننا تو باز اللہ جہالت کی طرف اشارہ ہے، تو نہیں جان، گھبرا تو نہیں رہنا بابا، گھبرائے نہیں ہوتا کہ تو نہیں جانتا، یا علی مسلم، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا۔ یار یہیں بحثیں ہوئی ہیں، تبھی تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ میں کہوں، آپ تک پہنچاؤں کہ کوئی تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جب اللہ نے انہیں بنایا ہی نہیں تھا،
یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ ثبوت توحید کے لیے ہے، نہ کہ حالت کے لیے ہے۔ باریکی ملاحظہ فرمائیں گا نا شاہ جی، تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یہ ثبوت توحید ہے۔ جب تجھے میں نے بنایا ہی نہیں تھا تو کیا جانے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے؟ آخر بنے ہوئے تو ہیں نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا، ان کا بننا ہی ثبوت ہے کہ کوئی ہے بنانے والا۔ اگر انہیں بننے والا نہیں بنائیں گے تو بنانے والا کہاں سے ثابت ہوگا؟ ان کا ہونا دلیل ہے، کوئی تو ہونے والا ہے نا ان سے پہلے، جو ان اور ان کے ہونے اور ان کے ہے کے درمیان میں زمانہ نہیں ہے۔ جب یہ ہے ہی نہیں، لیکن پھر میں جملہ کہوں گا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے، فقط توحید کہہ سکتی ہے۔ تو نہیں جانتا تھا کہ علم کیا ہے، چونکہ فقط میں تھا۔ اور یہ فرما رہے یہ فقط توحید کہہ سکتی ہے۔ یا علی ذرا زور دینا ذہن پر، صرف اللہ کہہ سکتا ہے کہ میں تھا تو نہیں تھا، اسی لیے تو اللہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا کہنا ہی اپنے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ یعنی جب سے میں نے بنایا تو جانتا ہے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، سب کو جانتا ہے، لیکن یہ میرا بنانا دلیل ہے، میں تو ہوں نا۔ لگتا ہے ایسا کہ توحید نے کہا اگر آج میں اپنے آپ کو نہ بتاؤں، خدا جانے میں مانا جاؤں گا یا نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ثبوت کس کا ہے؟ توحید کا ثبوت ہے۔ کیا جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ثبوت توحید کا ہے، نہ کہ یہ ثبوت دلیل دیتے ہیں، یہی دلیل دیتے ہیں کہ ایک وقت تھا یہ تھے اور جانتے نہیں تھے۔ آل محمد یار میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے یہ تھے اور ان سے پہلے یہ جانتے نہیں۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا ایمان، تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے۔ تو کوئی جو ہو جی یہ وہاں میں پڑھ رہا تھا، بالکل میں پڑھ رہا تو 15-20 علماء پیچھے بیٹھے تھے۔ تو پھر جب میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا خدا کے لیے جا رہا کچھ تو پڑھا کریں، پڑھتے ہیں نہیں لکیر کے فقیر۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، یہ کون سے وقت کے لیے؟ اگر رسول نہیں jانتا تھا تو معاذ اللہ کہ جاہل کو پیدا کیا نا، پھر کیا کمال ہوا اس سے؟ ہاں نہ فرمائے نا، پھر کون سا تیر مارا ہے اللہ تو نے؟ کون سا تیر مارا؟ شکوہ کر کے ہاتھ مانگ کے کون سا کمال دکھایا تو نے؟ جاہل بنایا ہے بعد میں دے دیا تو کیا ہوا تو نے؟ کمال یہ ہے جیسا تو ہے ویسے بنانا، خلیفہ جو بنا رہا اللہ اکبر۔ بابا کوئی وقفہ نہیں، ہر ایک شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی کہا تھا، ہر ایک شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی کہا تھا کہ ذہنوں میں کوئی لفظ سماتا ہی کہا تھا۔ اور قرآن سناتے بھی محمد تو بھلا کس کو، قرآن کسی اور کو آتا ہی کہا۔ صحیح ہے، واہ اچھی بات ہوئی، واہ ماشاءاللہ۔ قرآن وہ جانے جس نے آنے سے پہلے الحمد پڑھی، اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سرکار، یہ جو تو نہیں جانتا تھا یہ بحثیں ہوئی ہیں، چونکہ آپ ان بحثوں سے متعلق نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بحث چلی ہے کہ کوئی وقت گزر سکتا ہے کہ اچھے خاصے لکھنے والے کیا کرے آدمی،
اس کو سمجھنا ہے. دیکھیں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو, ہاتھ باندھ کے بھی سمجھا رہے ہیں. سمجھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اس کا مقصد ہے اگر نہیں جانتا تھا رسول تو پیدا ہو کے کہہ رہا ہے نا, بنا کے کہہ رہا ہے تو نہیں جانتا تھا. اس کا مقصد ہے جب بنایا ہے تو نہ جاننے والا بنایا ہے. پھر کیا کمال کیا تو نے بنا. تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے, نہ ایمان سے خبر تھی نہ کتاب سے خبر تھی. جو مومن ہی نہیں پیدا کیا تو پھر ان کو حق ہی نہیں اول المومنین کہنے کا. پھر کن سے وعدہ کیا ہے تم نے؟ آمنو سے وعدہ کیا. تو پھر کون ہے یہ آمنو؟ ان کا ایمان بلا فصل ہے. میں روز یہی کہتا تھا کہ یہ جو ایمان لائے ہیں اپنے اختیار و ارادے سے لائے ہیں. ان کو پیدا ہوتے ہی علم عطا کر دیا, عین علم دے دیا. خدا کی قسم عین علم, اور ان کا عین علم ہونا واجب ہے. اور یہ مقدمہ واجب ہے. سال اسلحے کا مقدمہ کیا ہوگا؟ علم دینا واجب ہے. انہیں عین علم بنا کے بھیجے, جیسے خود عین علم ذات میں ہے یا عین علم وجود میں, تبھی خلیفۃ اللہ بنے. اگر تھوڑا سا بھی علم اپنے پاس رکھ کے خلیفہ بنایا پھر صرف فرق ہو بننے بنانے کا, باقی کمال میں علم اپنے پاس رکھ لیا تو پھر کیوں ان کو کامل لا کے کیوں بنائے؟ پھر میں سوال کروں گا پروردگار ان کو ناقص کیوں بنایا تو نے؟ کیا تیرے پاس کمی تھی کسی شے کی؟ تو بخیل بھی نہیں ہے. اور پھر کریم کیوں کہہ رہا ہے؟ کریم ہے تو پھر دینا ان کو, اور دیا. ان کو دینا ہی تو اس کے کریم ہونے کی دلیل ہے. لہذا ان کا نام بھی کریم رکھ دیا, رسول کریم. آل محمد کے لیے خدا کے لیے گنجائش نہیں ہے یہاں کسی اور تصور. اگر آپ ذہنوں میں تصور رکھیں وہ ذہن خدا کے لیے پاک کر دیں. اگر ان کے خلاف کوئی ذہن میں بات ہے وہ ذہن پاک نہیں ہے. خدا کے لیے یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, کون سے وقت کی بات ہے یہ؟ ابھی دیکھیں یہ معلول ہیں, ان کا معلول ہونا اللہ علت ہے. علت و معلول کے درمیان میں چونکہ معلول کی لفظ کا آنا دلیل ہے, بنے ہوئے ہیں, ورنہ ان کا نام بھی علت ہوتا. لیکن علت عالمین کے لیے علت کاملہ ہے, خالق کے حوالے سے معلول معلول ہو کے علت ہے. ان کے دو کمال ہیں, خالق کے معلول ہیں, عالمین کی علت. عالمین ان کے سبب سے باقی ہے, یہ اس کے سبب سے باقی ہے. اور نہیں فرما رہے اللہ باقی ہے, یہ باقی ہیں, یہ باقی ہیں, عالمین باقی ہیں. جب عالمین ہی ہوں گے سمجھنا یہ تو باقی ہیں ہی. اس لیے اللہ نے ان کو اپنے نور پہ قائم کیا, یہ کسی اور نور پہ قائم نہیں ہے. یہ قائم بذات خدا ہے, نور ہویت ہے. اللہ کے نور کو نہ فنا ہے, نہ موت ہے, نہ ہلاکت ہے. آل محمد میں نہ موت ہے, نہ ہلاکت ہے, نہ بے ہوشی ہے. جیسے وہ باقی ہے وجود ذات میں, یہ باقی ہے وجود. اللہم صلی علی محمد. اس لیے ایک تھوڑی سی بات آگے چلا کے, اب پوری تو نہیں ہو سکے گی, اب کیا کریں. چلو وہاں اگر موقع ملا تو پھر اس کو ادھر بھی چلا سکتے ہیں, جو کل کا موضوع وہاں ہوگا انشاءاللہ. اس لیے خالق نے ان کو عالمین کا صنع بنایا. نحنو صنائع ربنا, ہم رب کی سنو ہیں. کچھ تو آئے گا نا ذہن میں, یار نہ بیان کرنا جرم ہے.
کچھ تو سنائے نا ہم کو، یہ کبھی بیان ہی نہیں ہوتے. صاد نون عین سنو، صاد نون عین سنو، ٹھیک ہے نا. اب یہاں تین چیزیں، اللہ ثانی ہے، ہم مصنوع ہیں، یہ سن ہیں. ٹھیک ہے، سن صاد نون عین. کچھ حضرات گھبرا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کی وجہ. ہاتھ اللہم صل علی سرکار، یہ باتیں ضروری ہیں بابا، ضروری ہیں. لہذا خالق ثانی ہے، ثانی مانے بنانے والا، مصنوع مانے بنی ہوئی شے. صنعت، صنعت گری ہوتی ہے نا، مصنوع میم صاد نون وا عین مصنوع. صانے صاد الف نون عین صانے، صانے کے معنی صنعت بنانے والا. ہم مصنوع ہیں، اس کی صنعت ہیں، بنے ہوئے ہیں. 14 سنو ہیں. یہ جو درمیان میں سنو ہے نا، یہ مصنوع، یہ ثانی بلا تشبیہ، یہ سنو ہیں. یہ سنو جو ہوتا ہے نہ عین ثانی ہے نہ عین مصنوع ہے. مخلوق جیسا بھی نہیں ہوتا، اللہ جیسا بھی نہیں ہوتا. نہ عین ثانی ہے نہ عین مصنوع ہے، مصنوع بھی نہیں ہے. فرمایا ہمیں لوگوں سے اونچا رکھو، اس سے نیچے رکھو، جو جی چاہے کہو. اور اس سے ہمیں نیچا رکھو. عین ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے شاہ جی، عین ثانی نہیں ہے، عین مصنوع بھی نہیں ہے. مصنوع اور ثانی کے درمیان میں کیا ہے؟ سنو ہیں، سنو. اچھا سنو ہے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، سبحان اللہ، انہ خبیر بما تعملون. انہ، یہ ہو کون؟ یہ کون ہے جو ہر شے کو، جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے؟ یہ خبیر کون ہے؟ کون نہیں فرما رہے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی یہ سن ہے. سن کون ہے؟ آل محمد سے 14 سنو ہیں. سن سعد، یہ سنو میں بار بار کہوں گا 100 مرتبہ، تاکہ کچھ تو ذہن میں لفظ آئے نا بابا. کہیں گے تو آئے گی، ورنہ میں نے پہلی مرتبہ کہا آپ گھبرا گئے، یہ کوئی بلا بدلی کا لے آیا. سنو صاد نون عین، 14 سنو ہیں. یہ سنو کی خالق تعریف کرتا ہے. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی یہ وہ سن ہے، تمام کائنات کی ہر شے اسی سن کی وجہ سے باقی. غوری فرما رہے اللہ، یہ سن کی وجہ سے کیا ہے؟ باقی. اتقن کے معنی، اتقن ہوتا ہے مضبوط، باقی رکھنا، مستحکم رکھنا، پائیدار رکھنا، عدل کے ساتھ رکھنا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سن کی. معلوم ہوتا ہے ہر شے کو جو اپنے مقام پہ قائم رکھا ہوا ہے اللہ نے نہیں، سن نے. اور نہیں فرما رہے یہ سنو کون ہے؟ آل محمد. انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے. کس کو؟ اجسام، عالم اجسام کو بھی انہوں نے، عالم نفوس کو بھی انہوں نے، عالم ارواح کو بھی انہوں نے، عالم عقول کو بھی انہوں نے، عالم اجرام کو بھی انہوں نے، عالم اجسام کو بھی انہوں نے. ہر کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شے اگر اپنی پائیداری میں کام کر رہی ہے اس سنو کی وجہ سے. سنو ہی آل محمد. کون ہے؟ یہ سنو ہے.
جب یہ سنو ہیں آل محمد علیہ السلام تو ان کا رابطہ صانع اور مصنوع کے درمیان میں ایسا ہے. توجہ فرمائیں, صانع اور مصنوع کے درمیان میں سرکار فرماتے ہیں ہمارا رابطہ ایسا ہے پوری کائنات سے توحید کے ساتھ ہمارا ایسے ہے جیسے جسم اور روح کے درمیان میں نفس کا رابطہ ہوتا ہے. یہ روح ہے, یہ جسم ہے, ان کے درمیان میں رابطے والی شے کا کیا نام ہے؟ نفس. یہ نفس انسانی ہے. سنو نفس اللہ ہے. اور نہیں فرما رہے, یہ ہمارا نفس انسانی ہے. وہ جو نفس آسان مسو کے درمیان یہ جو سنو ہے یہ نفس انسانی نہیں ہے, نفس اللہ ہے. السلام علیکہ یا نفس اللہ القائمت, دعا زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا نفس اللہ القائمت فیہ بالسنن. سلام ہو تم پر اے علی جو اللہ کا نفس ہے جہاں تمام کائنات بقا کی مضبوطی میں چلتا ہے. یہ سنو کون ہے؟ یا اللہم محمد وآلہ. یہ کیا درمیان میں ان کا کیا واسطہ ہے؟ جسے نفس اور نفس جسم اور روح کے درمیان میں اس کا واسطہ ہے. روح کے کمالات نفس کے ذریعے جسم تک پہنچتے ہیں, نفس کے کمالات پھر روح کے, جسم کے کمالات نفس کے ذریعے روح تک پہنچتے ہیں. درمیان میں واسطہ وسیلہ کون ہوتا ہے؟ یہی نفس ہوتا ہے. فرمایا ہم سنو الہی ہیں, اللہ کا ہر کمال ہمارے ذریعے سے پہنچتا ہے. تم میں صلاحیت ہی نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کی. یہ بہت بڑی صلاحیت ہوگی کہ تم ہم تک پہنچ جاؤ. یہ تمہاری انسانیت کا کمال. تم ہم تک تو پہنچ جاؤ. جب تم ہم تک پہنچ جاؤ گے نا بہت بڑا کمال ہوگا تمہارے عرفان کا. تم ہم تک پہنچ جاؤ. آخری مجلس ہے میں جملہ کہہ دوں, تمہارا کمال یہ ہے کہ تم ہم تک پہنچ جاؤ. پھر اس کمال میں تمہیں جو ہمیں دیکھ کر تمہیں نظر آئے گا پھر یہی کہو گے سگے کوئے علی مرتضیٰ کی. یہ بہت بڑی صلاحیت ہوگی کہ تم ہم تک پہنچ جاؤ. یہ تمہاری انسانیت کا کمال. تم ہم تک تو پہنچ جاؤ. جب تم ہم تک پہنچ جاؤ گے نا بہت بڑا کمال ہوگا تمہارے عرفان کا. تم ہم تک پہنچ جاؤ. آخری مجلس ہے میں جملہ کہہ دوں, تمہارا کمال یہ ہے کہ تم ہم تک پہنچ جاؤ. پھر اس کمال میں تمہیں جو ہمیں دیکھ کر تمہیں نظر آئے گا پھر یہی کہو گے سگے کوئے علی مرتضیٰ سمجھ آ رہی ہے نا بابا. بندہ علی مرتضیٰ ہستا. ہاں جناب یوں ہوتا ہے. کیوں گھبرا کیوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی اپنی بات میں تھوڑی کر. آپ جسے بزرگ سمجھتے میں ان کی بات دہرا رہا ہوں. اگر ہے تو ٹھیک ہے, میں نے دہرا دیا. خدا کے لیے یہ سمجھے یہ سنع الہی اور انشاءاللہ یہ سنو انشاءاللہ. میں نے دیکھ لیا کہ آپ کے
میرے ساتھ بالکل ذہنی طور پہ متفق ہیں. انشاءاللہ اس آ رہا ہے کل سے جو اشرا وہاں سے پھر وہ جو چیزیں لے آئیں گے اسے سنوں کو پھر آگے بڑھا سکتے ہیں. اور عجیب آگے مراحل ہیں اس سنوں کے, اس کے اتقان کے پھر کتنے درجے ہیں جہاں آل محمد فائز ہیں. پھر پتہ لگے گا ان کا کمال کیا ہے. ان کا کمال بتائے گا کہ وہ کیسا با کمال. اگر یہ محتاج ہو گئے تو پھر کیا کمال سنائیں, کیا ہم ان کمال بتائیں. خدا کے لیے ان کو اپنے جیسا نہیں سمجھے. جنہوں نے اپنے جیسا سمجھا غلطی پر ہے. خلیفۃ اللہ ہم جیسا نہیں ہوتا. باپ کا بیٹا خلیفہ ہو سکتا ہے, خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا. یہ خلیفۃ اللہ کے عالمین ہیں. بس آج مجھے حکم ملا ہے کہ آج اس کی شہادت پڑھیں جیسے توحید کو بچا کے کہا, حقا کے بنا لا الہ. سیدہ آنسو قبول فرمائے. آج میں چاہتا ہوں کہ آج 10ویں مجلس آخری ہے, آج اس کی شہادت پڑھیں. اللہ اکبر. در خیمہ پہ جس کا انتظار ہے حسین, ماشاءاللہ یہی حق ہے, روز یا کریں. پھر سال کے بعد پوجا جانے موقع ملے نہ ملے. آپ کیا سمجھتے ہیں جناب علی اکبر ایسے چلا گیا؟ ایسا جوان دے دینا یہ امام حسین علیہ السلام کا کام. جناب حاجرہ نے صرف گلے پہ لکیر دیکھی تھی, پوچھا تھا بیٹا یہ لکیر کیسی ہے؟ بابا ذبح کرنا چاہتے ہیں. اسی غم میں انتقال ہو گیا. ذرا کربلا میں آ کے دیکھیں نا بی بی ام لیلہ کا مقام کیا ہے. یہ فخر حاجرہ ہیں یا نہیں؟ یہ فخر اسماعیل ہیں یا نہیں؟ یہ فخر ابراہیم ہیں یا نہیں؟ کیا ایسے دے دینا علی اکبر جیسا جوان دے دینا؟ اور 6 مہینے کا لاشا ذرا ہاتھ پہ اٹھائے نا مجھے. ماشاءاللہ سیدہ آنسو قبول فرمائے. ان غریبوں کو رو لیا کریں. خدا گواہ رونا بہت بڑی عبادت ہے. میں روز یہی کہتا ہوں, بی بی پاک ہمارا مسائل سننا آتی ہے. کون ہے جو میرے غریب حسین کو کتنا روتے ہیں. ہمارے فضائل سننا نہیں آتا, انہیں ہم سے زیادہ جانتی ہے. جب ہم روتے ہیں کیا بی بی وہ آپ کے آنسو جمع کر رہی ہوتی ہے. یہ کمال ہے, وہی جانے, ان کا نظام جانے, روایات کا. ماشاءاللہ سیدہ آنسو قبول فرمائے. مجھے حکم ملا ہے تھوڑا سا مجھے پڑھنا ہے. جب نہ علی اکبر رہے, نہ عباس رہے, نہ محمد رہے, اکیلا رہ گیا زہرا کا بیٹا. اللہ اکبر. تیر لگے ہوئے, 72 لاشیں اٹھانے والا, 3 دن کا پیاسا حسین. ایک لاشا نہیں, خدا جانے کتنی لاشیں, کوئی 10 میل سے, کوئی 4 میل سے. 3 دن کا پیاسا ہے یا نہیں؟ جب 6 مہینے کے بچے کو بھی دفن کر کے آیا, اللہ اکبر. اب میں تھوڑا سا یہیں سے مسائل شروع کرتے ہیں. آ گیا زہرا کا بیٹا خیمے کے دروازے پر آخری الوداع کرنے کے لیے. فرمایا یا زینب, ماشاءاللہ فرمایا یا زینب. نام لیا میرے امام, ماشاءاللہ حق ہے, یہی روز مجھے کوئی جلدی نہیں. اجرکم اللہ. امام آخری سلام کہہ رہا, کربلا کی زمین ہلنے لگی. اللہ اکبر. فرمایا یا زینب. دوسرا نام لیا, یا ام کلثوم, یا ام رباب, یا ام لیلا. نام لے رہی. فرمایا یا فضت للجاریہ. کنیز کو سلام کر رہا ہے. قربان اجرکم اللہ. کریم سلام کر رہا ہے, کنیزوں کو بھی یاد کر رہا ہے. آخر میں فرمایا یا سکینہ.
माशाल्लाह हौसले से जल्दी नहीं। अजरकुम अल्लाह सैयदा को कबूल फरमाए। ऐसे रोने का हक है, रो भी हक है। अजरकुम अल्लाह माशाल्लाह। जब इमाम ने सलाम किया ना, जनाब ज़ैनब आलिया तड़प के कहती है, हुसैन तेरा आसरा था, तू भी जाना चाहता है? खुदा गवाह फरमाया मैं अकबर के बाद जाना चाहता हूँ। फरमाया जरा खैमे के अंदर आ जा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब इमाम आए ना तो बीबी ने गले लगा के फरमाया, हुसैन जरा गले से कपड़ा हटा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह। सैयदा को कबूल फरमाए। माशाल्लाह हो गया मसला, बस 2-3 और मिनट को काफी ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही गिरिया फरमा चुके थे। फरमाया जरा गले से कपड़ा हटा। अब जो इमाम ने कपड़ा हटाया 13 मर्तबा जनाब ज़ैनब ने गिन के बोसे दिए। हाय हाय, एक का नाम ले के बोसे दिए। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया हुसैन ये माँ ज़हरा ने मुझे वसीयत की, मैं उस वक्त नहीं हूँ कि मेरी तरफ से गला चूम ले लो। ये कहना था तो इमाम ने फरमाया बहन आप भी जरा बाजू से कपड़ा हटा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब बीवी ज़ैनब आलिया ने हाथ से कपड़ा हटाया, फिर इमाम ने बोसे दे के फरमाया, मुझे बाबे अली ने फरमाया था यहाँ रस्सी है बंधेगी। अल्लाह अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। माशाल्लाह, बस हो गया। मैं 2-3 मिनट मुझे हो, मेरा 2-3 मिनट और 2-3 मिनट। अल्लाह अकबर। इमाम जब आए ना इसी ज़ुल्जना के करीब, इमाम सवार होना चाहते थे, कोई सवार कराने वाला जब नजर नहीं आए, मक्तल की तरफ देख के नाम लिया, अब्बास। हाय हाय, ओ मेरा हबीब इब्न मज़ाहिर, ओ ज़ुहैर इब्न कैन, ओ मेरा बेटा अली अकबर, मैंने एक को सवार कराया है, मुझे कोई सवार कराने वाला नजर नहीं आया। जब ये कहा ना, उस पर जनाब ज़ैनब ने आके जीन को पकड़ा। फरमाया हुसैन बहन जो मौजूद, खुदा गवाह इमाम की फरियाद निकल गई। आए अल्लाह ये वक्त था कि बहनें सवार कराए। जब इमाम आए ना दीन पर, फरमाया ज़ुल्जना चलो, बस 1 मिनट चलो। अभी ज़ुल्जना चला, रुक गया। इमाम ने फरमाया चलता क्यों नहीं? कहा मौला जरा नीचे तो देखे। क्या देखा? 4 साल की सकीना। यही मसाइब है। 4 साल की सकीना सुबह से लिपट के कह रही है मुझे यतीम ना करना। जो भी बाहर गया है वो वापस नहीं आया, बाबा गए तो वापस नहीं। जो समझना है लेके